خوبصورت سلطنت نور محل کے دل میں ایک رحم دل مگر شرمیلی شہزادی رہتی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ بادشاہ فارس کی بیٹی تھی جو ایک عقل مند اور منصفانہ حکمران تھے اور اپنی رعایا میں بے حد محبوب تھے، مگر شہزادی عظمیٰ اپنی شاہی حیثیت کے باوجود اکثر لوگوں کی سرگوشیوں اور مذاق کا نشانہ بنتی تھی۔ وجہ اس کی اینک۔ عظمیٰ کی نظر کمزور تھی اور وہ ہمیشہ گول شیشوں والی اینک پہنے رکھتی تھی جو اس کی ناک پر بڑی نزاکت سے ٹکی رہتی تھی۔ یہی اینک اس کا مذاق بن گئی تھی اور لوگ اسے اینک والی شہزادی کے نام سے پکارتے تھے۔ لوگ اس کی قیادت کی صلاحیتوں پر بھی شک کرتے تھے اور ان کی طنزیہ باتوں نے کو خود پر بھی شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ذہین اور مہربان تھی مگر وہ خود کو بے وقت اور بیکار محسوس کرتی تھی۔ بادشاہ فارس اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے مگر وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ابھی عظمیٰ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہتے، ایک دن تم اپنی جگہ تلاش کر لوگی عظمیٰ، مگر عظمیٰ چاہتی تھی کہ وہ ابھی ثابت کرے کہ وہ مضبوط اور قابل ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ ایک دن نور محل پر نحوست کا سایہ چھا گیا اور دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں اور ہری بھری زمین ویرانے میں بدل گئی۔ آسمان تاریک ہو گیا اور کبھی خوشحال رہنے والی سلطنت پر خاموشی چھا گئی۔ لوگ مایوس ہو گئے اور اس تباہی کا ذمہ دار شاہی خاندان کو ٹھہرانے لگے۔ عظمیٰ اپنے والد کو دیکھتی رہی جو اس مسئلے کا حل تلاش کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ ایک رات جب وہ شاہی کتب خانے میں تحقیق کر رہی تھی تو اسے ایک قدیم پیشن گوئی ملی۔ اس میں لکھا تھا، جب سلطنت ماند پڑ جائے تب وہ پھول تلاش کرو جو روشنی دکھائے پہاڑوں کی گہرائی میں، ہمت جاگے گی سوئے ہوئے خواب سے۔ یہ پیشن گوئی کرسٹل بلوم یعنی بلوری پھول کے بارے میں تھی جو جادوئی پھول تھا اور ممنوعہ پہاڑ میں چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ پھول اندھیروں کو ختم کر کے زندگی کو بحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عظمیٰ نے یہ پیشن گوئی اپنے والد کو دکھائی مگر بادشاہ فارس ہچکچانے لگے۔ ممنوعہ پہاڑ تک کا سفر بہت خطرناک تھا اور وہاں ایک طاقتور سایہ دار روح کا پہرا تھا جو خوف سے طاقت حاصل کرتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اس خطرناک مہم پر بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن عظمیٰ پرعزم تھی۔ ابا حضور مجھے جانے دیں، اس نے منت کی۔ اگر میں نے کوشش نہ کی تو سلطنت کبھی بچ نہیں پائے گی۔ آخر کار بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ عظمیٰ اپنی رعایا کی امیدیں لے کر اس سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب عظمیٰ محل کی حدود سے باہر نکلی تو اس کا پہلا امتحان اس کا خوف تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہی سرگوشیاں کرنے لگے، اس کی اینک کا مذاق اڑاتے اور اس کی ہمت پر شک کرتے، مگر عظمیٰ نے سر اونچا رکھا اور آگے بڑھتی رہی۔ بازار کے ایک کونے میں اسے زری ملی جو ایک پرجوش اور ہنرمند تاجر لڑکی تھی۔ زری کے چھوٹے کالے بال، شرارتی مسکراہٹ اور رنگ برنگے کپڑے اس کی شخصیت کی بہادری کی عکاسی کرتے تھے۔ جب زری نے عظمیٰ کی کہانی سنی تو اس نے کہا، تمہیں راستوں کی جانکاری اور ہنسی مذاق کرنے والے ساتھی کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح زری بھی اس مہم میں شامل ہو گئی۔ پہلا امتحان سرگوشیوں کے جنگل میں تھا جو ایک تاریک اور خوفناک جنگل تھا۔ وہاں عظمیٰ اور زری کا سامنا گریبٹ سے ہوا جو ایک سبز رنگ کا گوبلن تھا اور پہیلیاں بھجوانے کا شوقین تھا۔ اس نے راستہ روک لیا اور کہا، پہیلی کا جواب دو ورنہ آگے نہیں جا سکتے۔ زری نے اپنی شرارتوں سے گریبٹ کو الجھانے کی کوشش کی مگر عظمیٰ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور درست جواب دیا۔ گریبٹ بڑبڑاتے ہوئے انہیں آگے جانے دیا اور کہا، شاید تمہاری اینک واقعی کمال دکھتی ہے۔ پھر وہ سایوں کے دریا پر پہنچے جو ایک پراسرار اور تاریک دریا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ دریا بدروحوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ کشتی میں دریا پار کر رہے تھے تو سایہ دار ہاتھ پانی سے نکل کر انہیں نیچے کھینچنے لگے۔ زری نے ایک روشن کرسٹل سے ان ہاتھوں کو بھگایا مگر عظمیٰ کے سکون اور پختہ ارادے نے انہیں دریا پار کرنے میں مدد دی۔ آخر کار وہ ممنوعہ پہاڑ تک پہنچ گئے۔ پہاڑ کے اندر چمکتے ہوئے بلور کی گفا میں انہیں سایہ دار روح ملی۔ یہ ایک تاریک خوفناک سایہ تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عظمیٰ کو اس کی اینک کے بارے میں تانے دینے لگا۔ تم جو شیشوں کے پیچھے چھپتی ہو، مجھ جیسے کو شکست کیسے دے سکتی ہو؟ ہاں،
عظمیٰ ایک لمحے کے لیے کانپ گئی، مگر پھر اسے اپنے سفر کی تمام آزمائشیں اور زری کی حمایت یاد آئی۔ اس نے اپنی اینک کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، یہ اینک میری پہچان ہے، مگر میری ہمت میری طاقت ہے۔ یہ سن کر سایہ کمزور پڑنے لگا۔ آخر کار وہ پیچھے ہٹ گیا اور عظمیٰ نے کرسٹل بلوم حاصل کر لیا۔ بلوم لے کر عظمیٰ اور زری نور محل واپس پہنچے۔ جیسے ہی بلوم کو شاہی باغ میں رکھا گیا، اس کی سنہری روشنی نے زمین کو شفا دینا شروع کر دی۔ دریاؤں میں پانی بھر گیا، کھیتیاں ہری ہو گئیں اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ لیکن سایہ دار روح دوبارہ نمودار ہوئی، اس بار اور بھی زیادہ خوفناک۔ وہ بلوم کی روشنی کو نگل کر سلطنت کو ابدی اندھیروں میں ڈالنا چاہتی تھی، مگر اس بار عظمیٰ تیار تھی۔ اس نے بلوم کی طاقت سے ایک چمکتی ہوئی روشنی پیدا کی جو سایہ دار روح کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے تیار تھی۔ اس جنگ میں زری اور گاؤں والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور ان کی یکجہتی نے روشنی کو مزید طاقتور بنا دیا۔ بدقسمتی کے بادل ہٹ گئے اور نور محل پھر سے خوشحال ہو گیا۔ وہ لوگ جو کبھی عظمیٰ کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی بہادری کے گن گانے لگے۔ بادشاہ فارس جو فخر سے جھوم رہے تھے، انہوں نے عظمیٰ کو مستقبل کی ملکہ قرار دے دیا۔ اس کی تاج پوشی ایک عظیم الشان تقریب میں کی گئی جس میں روشنیوں اور موسیقی کا سما باندھا گیا۔ عظمیٰ نے محل کی بالکنی سے اپنی سلطنت کو دیکھا۔ اس کی اینک دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اصل طاقت ظاہری شکل میں نہیں بلکہ اپنے خوف پر قابو پانے اور بہادری سے کھڑے رہنے میں ہے۔ اور اس طرح نور محل اینک والی شہزادی کے زیر سایہ ترقی کرتا رہا، جس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا تھا۔